بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ میں بلال الرشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایران امریکہ تنازع ابھی تک اپنے کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایران نے بھرپور جنگ لڑ کے اپنی قوت منوائی، ورنہ پروگرام تو یہی تھا کہ عراق، لیبیا اور شام کی طرح ایرانی رجیم کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ سعودی عرب نے ایک بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ فوجی کارروائیوں کے لیے امریکہ کو اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت جو عرب ممالک ہیں، خصوصاً متحدہ عرب امارات، جس نے اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا، اس کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو متحدہ عرب امارات پہ انکشاف ہوگا کہ وہ کیا حماقت کر بیٹھا ہے۔ اب تک بھی متحدہ عرب امارات کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے، وہ سیاحوں اور سرمایہ کاری کے لیے ایک جنت ہرگز نہیں رہا۔ اسی طرح اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ایران سے پابندیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں تو خطے میں ایران اب ایک سپر پاور ہوگا۔ جنگی طور پر تو سپر پاور وہ بن ہی چکا ہے۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر عرب ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ دولت بہت ہے لیکن سیکیورٹی کا خطرہ ہے، جنگ لڑنے کے قابل نہیں۔ اپنی جنگ لڑنے کے لیے کبھی پاکستان سے معاہدہ کرتے ہیں، کبھی یوکرین کے صدر زیلنسکی کو دعوتیں دیتے ہیں، کوئی ترکی سے معاہدہ کر رہا ہے۔ ایران نے نہ صرف بھرپور جنگ لڑنی سیکھ لی بلکہ جنگ جیتنی بھی سیکھ لی، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے مالی مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایران نے پچھلی کئی دہائیوں میں بڑی تکلیف برداشت کی اور اب اسے شاید اس تکلیف کا صلہ ملنے والا ہے۔ عرب ممالک کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دنیا میں کوئی ملک یا کوئی قوم کسی دوسری قوم کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتی، جیتنا تو دور کی بات۔ پاکستان کا اگر سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ تھا تو کیا ایران کی اس جنگ میں، جب ایران نے سعودی عرب میں امریکی اہداف پر حملے کیے، تو کیا پاکستان اس صورتحال میں کچھ کر سکا سوائے افہام و تفہیم کی نصیحت کے؟ اسی طرح سعودی عرب کی اگر کل کسی سے جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کی اس وقت بھارت سے جنگ چل رہی ہو تو پاکستان بھلا سعودی عرب کی کیا مدد کر سکے گا؟ یا جنرل راحیل شریف کی قیادت میں جو سعودیوں نے ایک عجیب الخلقت فوج بنائی جسے بھانمتی کا کنبہ کہا جا سکتا ہے، اس نے بھلا آج تک کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے سوائے تنخواہیں وصول کرنے کے؟ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے سنگاپور کے قریب امریکی حکام کے تحویل میں موجود 11 پاکستانی اور 20 ایرانی بحری کارکنوں کی وطن واپسی میں تعاون کی درخواست کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران جنگ کے دوران عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے، لیکن کچھ چیزیں پاکستان کو اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے۔ یہی امریکہ اور یورپ تھے جو صدام حسین اور معمر قذافی کو میڈل پہنایا کرتے تھے اور انہی نے بعد میں انہیں ہلاک کروایا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح کوئی قوم کسی دوسری قوم کو جنگ لڑ کے اور جیت کے نہیں دے سکتی، اسی طرح کوئی قوم جنگی طور پر خواہ کتنی اہم ہو جائے، اگر اس کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے تو کوئی دوسری قوم آ کر اس کی معیشت ٹھیک کر کے اسے نہیں دے سکتی۔ جنگیں بھی پیسے کے بل پر لڑی جاتی ہیں۔ آج بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر 690 ارب ڈالر ہیں، پاکستان کے 21 ارب ڈالر، اور وہ بھی بیشتر مانگے تانگے کی۔ اگر ہمیں طویل جنگ لڑنی پڑ جائے تو اس جنگ کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ملک میں انسانی حقوق کی حالت خراب ہے، الیکشن جیتنے والے کو حکومت نہیں ملتی، عدلیہ بلڈوز ہو چکی ہے، میڈیا مینج کیا جا چکا ہے، سوشل میڈیا پہ فائر وال کام کر رہی ہے، تو آپ کی یہ ساری خوشیاں عارضی ہیں کہ ہمیں دنیا میں بڑی اہمیت مل رہی ہے۔ آخر کار یہ نظام لڑکھڑا جائے گا، پھر اگلے الیکشن کو آپ مینج کریں گے۔ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں 15 سال الیکشنز کو مینج کیے رکھا، پھر کیا انجام ہوا؟ سری لنکا سمیت خطے کے کئی ممالک میں ایسی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت اماراتی حکام خطے میں بڑی پھوں پھاں کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جنگ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کو زیر نہیں کر سکے تو متحدہ عرب امارات جیسا جنگی طور پر ہومیوپیتھک قسم کا ملک بھلا کیا کر سکے گا، جسے ایران کے ہمسائے میں بہرحال رہنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل متحدہ عرب امارات کی ہرگز کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کی بات درست ہے۔ امریکہ نے جو کئی بار دوران مذاکرات حملے کر دیے، اس سے دنیا میں امریکی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دنیا کے سب معزز اقوام اس بات کو یقینی بناتی ہیں
کہ دوران جنگ بھی کسی ملک کے سفیر کو نہ مارا جائے اور دوران مذاکرات کوئی جنگی اقدام نہ اٹھایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ دوران مذاکرات ہم نے حملہ کر دیا، دھوکہ دے دیا، حالانکہ اس میں امریکی سبکی بھی ہے اور لانگ ٹرم میں امریکہ کو اس کا نقصان بھی ہوگا۔ دنیا کی کوئی قوم مستقبل میں امریکہ کا اعتبار نہیں کرے گی۔ اس وقت اٹلی، فرانس اور اسپین سمیت کئی یورپی ممالک امریکہ سے دور جا چکے ہیں۔ نیٹو کمزور پڑ چکا ہے۔ ٹرمپ نے در حقیقت نیٹو کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ یوکرین میں نیٹو کی امداد بند کرتا ہے کہ نیٹو نے ایران میں ہماری مدد نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ یوکرین پکے ہوئے پھل کی طرح روس کی گود میں جا گرے گا۔ ابھی کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ جو بیج ڈونلڈ ٹرمپ بو رہا ہے اس کے بڑے سنگین۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ٹرمپ پاکستان کارڈ اس طرح سے استعمال کر رہا ہے کہ جب جنگ کرنی ہو تو پاکستان سے مشورہ نہیں کرتا، جب جنگ سے پیچھے ہٹنا ہو تو اسے پاکستان کا مشورہ قرار دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوران جنگ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آج رات ایک تہذیب یعنی ایرانی تہذیب ختم ہو جائے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں ایٹمی حملہ ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر روس کو بھی جواز مل جاتا کہ یوکرین میں ایٹمی حملہ کر دے، تو پھر ٹرمپ پیچھے ہٹا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے صلح کی راہ ہموار کر دی۔ بندہ ٹرمپ سے پوچھے کہ جب ایران پر حملہ کرتے ہو تو ہم سے پوچھ کے کرتے ہو، جب پیچھے ہٹنا ہوتا ہے تو پاکستان کی آڑ لے کر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں قرارداد بھی منظور ہوئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، لیکن میں یاد کراتا چلوں کہ اگر ایران گر جاتا تو اگلا نمبر پاکستان یا ترکی میں سے ایک کا ہونا تھا، کہ یہ دو ممالک ہی مسلم امہ میں باقی رہ گئی ہیں جنگی طور پر۔ ایران نے جو جنگ جیت لی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی بچت ہو گئی ہے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہرگز امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہی امریکہ اور نیٹو تھے جنہوں نے عراق، افغانستان، لیبیا اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، حالانکہ ان کی باہمی رنجش کوئی بھی نہیں تھی۔ تو پاکستان کو یہ بخش دیں گے کہ ایٹمی ہتھیاروں والا دنیا کا واحد مسلمان ملک قائم و دائم رہے؟ خدا کیوں قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر و بیشتر ایک مارشل لائی قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ معاملات سیاستدانوں کی بجائے فوجی قیادت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جس طرح آج ایک نیم مارشل لائی صورتحال ہے۔ ایسے میں عوامی حمایت سے محروم نولی لنگڑی جمہوریت کو ہر حال میں امریکی حمایت درکار ہوتی ہے۔ امریکی اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کو استعمال کرتے ہیں، جیسے افغانستان کی جنگ میں جنرل مشرف کو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ معاشی طور پر آج وہ کہاں کھڑا ہے، اور کیا یہ جو امریکہ اور مغرب پاکستان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ان کے دل میں بھلا کتنا خلوص ہے؟ ذرہ برابر بھی نہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔